अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 29 सूरतुल मुरसलात आयत नंबर 25 से करेंगे आज। अलम क्या नहीं, नज अल हमने बनाया अल अर्दा जमीन को, किफाता समेटने वाली, अहयान जिंदों व अमवातन और मुर्दों के लिए। किफात इसमें पहले हम देखते हैं कि किफाता का लग़वी मानी जो है, किफाता कफता किसी चीज को जमा करके इसे अपने कब्जे में ले लेना, संभाल लेना, समेट लेना। कफीत होता है बेमानी तोशादान, जिसमें खुराक और सामान खुराक संभाल कर रखते हैं। मतलब ये है कि इंसान की जिंदगी और मौत और फिर दोबारा जिंदगी जमीन ही से वाबस्ता है। इंसान जमीन या मिट्टी से पैदा किया गया और ये बेजान चीज है। फिर इंसान ने जमीन से पैदा होने वाली बेजान अशिया खाई जो इसकी जिंदगी की बका का जरिया बने। फिर इन्हीं बेजान ग़िज़ाओं से इसका नुत्फ़ा बना जिसमें ज़िंदगी के आसार थे। फिर इसी नुत्फ़े से इंसान को बनाया गया। पहले तो हज़रत आदम को मिट्टी से बनाया गया, उनका पुतला। फिर नस्ल इंसानी जो चली नुत्फ़े से उसकी तरफ ज़िक्र है। फिर इसी नुत्फ़े से इंसान को बनाया गया। फिर मरने के बाद इंसान मिट्टी में चला जाता है और मरने वाले ख्वाह लाखों की तादाद में हो, जमीन इनको अपने अंदर समेट लेती है। तो इधर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान की परवरिश के लिए जो एहतमाम फरमाया और इस मकसद के लिए इसने ज़मीन और आसमान को जिस तरह मुसख्खर करके इस इंसान की खिदमत में लगा रखा है, इसका लाज़मी तकाज़ा ये है कि इस इंसान से सवाल किया जाए, इसका हिसाब किताब हो। यानी इन इंसानों को अल्लाह ताला शुतर बेमहार बनाकर ना छोड़े रखे, बल्कि एक दिन ऐसा भी आए जिसमें इससे सवाल जवाब हो कि इसने अल्लाह ताला की नेमतों का हक अदा किया या नहीं किया। फिर जिसने अदा किया हो तो वो इनाम पाए, और जिसने इनको अल्लाह ताला की नाफरमानी और अपने नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक गुजारा हो तो कफरान नेमत की फिर वो आखिरत के दिन सजा भुगते। फिर अल्लाह ताला इसमें कहते हैं अलम नज अलल अर्दा किफाता अहयाउ व अमवाता। अब कफत के मैनी जमा करने के, इकट्ठा करने के, अरबी में फ़िआलुन के वजन फिर इस चीज के लिए आता है जिसमें फेल अंजाम पजीर होता है। तो इस मानी के एतबार से इसमें फाइल की कुव्वत पैदा हो गई है। और ये रबूबियत और अल्लाह ताला के इहाता के जो दो पहलू है ना, यानी ये मिआद इस जमीन को अल्लाह ताला ने पढ़ेंगे सूरत नबा में, अलम नज अलल अलिल अर्दा मिहादा, कि जमीन को हमने गवारा गेवारा बनाया, महद बनाया। महद बस्तर को भी कहते हैं कि ये ज़मीन गर्दिश तो कर रही है लेकिन हमको महसूस नहीं होती, हम बड़े आराम से इस ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, इतनी-इतनी वज़नी इतनी-इतनी चीज़ें इसके ऊपर बना रहे हैं। तो इससे यानी ये ज़मीन तो महद हो गई। फिर रोज़े जज़ा और सज़ा की दलील इससे मिलती है कि अल्लाह ताला की रबूबियत जो है ना, उसका तकाज़ा है कि फिर एक दिन ऐसा होना चाहिए वो रब जिसने हमको सब कुछ दिया है कि वो फिर हिसाब-किताब भी ले, वो सबका इहाता करे। तो ये मरने के बाद दोबारा अल्लाह ताला ज़िंदा करेगा और उसका जो हिसाब-किताब होगा, उसकी तरफ इशारा है। और इहाता के पहलू की तरफ इशारा करें तो ये अहयाअन अमवाता का जो ज़िक्र होया है, ये ज़मीन जो है ना, जिस तरह अपनी आगोश पर तमाम ज़िंदा लोगों को, जानवरों को, जानदारों को ली हुई है, इसी तरह ये तमाम मुर्दों को भी अपने अंदर समेटी हुई है। अगर आप गौर करें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक कितने लोग, कितने जानदार मर चुके हैं और सारे के सारे ज़मीन के अंदर हैं। जो मरते हैं वो इसकी हदूद से बाहर नहीं निकल के जा सकते।
وہ اس کے اندر ہی دفن ہے۔ قدرت ان کو اسی زمین کی تحویل میں بطور امانت دے دیتی ہے، اور جس کے گوارے میں وہ پیدا ہوتے ہیں اور پلتے ہیں۔ یہ اہتمام قدرت نے اس لیے فرمایا کہ جب لوگوں کو جمع کرنے کا وقت آئے تو وہ زمین کو حکم دے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو حاضر کر دے، اور وہ فوراً اس کی حکم کی تعمیل کرے گی۔ سورہ یاسین میں بھی ہم نے پڑھا، قرآن میں بار بار آتا ہے کہ، اور اس میں سورۃ زلزال میں بھی آتا ہے کہ پھر یہ زمین اپنے اندر کی خبریں بیان کر دے گی، جتنے اس کے اندر مردہ دفن ہیں ان کو باہر نکال کر دے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ سورۃ انشقاق میں آتا ہے کہ جب زمین تان دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اس کو باہر نکال کر فارغ ہو جائے گی۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر دوسرا سورۃ زلزال کی وہ آیت تھی وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ ان آیات سے اس حقیقت کی طرف ہم کو مدد ملتی ہے کہ جو مرتا ہے وہ کہیں ناپید نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کو اسی زمین سے جس کو اس نے پیدا کیا پھر اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ اور یہ سورۃ طٰہٰ کی جو آیت میں آپ کو ابھی پڑھوں گی، یہ جب ISG کی جو وین ہے جو مردوں کو لے کے جاتی ہے قبرستان میں، اور جو وہ باڈی اتارتا ہے نا، جب وہ میت کو زمین میں قبر میں ڈال رہے ہوتے ہیں تو یہ اس آیت کو بار بار رپیٹ کرتا ہے، مِنَّا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنَّا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، کہ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں پھر تم کو لوٹا دیتے ہیں، اور پھر اسی سے تم کو دوسری بار نکالیں گے۔ تو ابھی تک تو جو سلسلہ چل رہا ہے اسی زمین سے ہم پیدا ہو رہے ہیں، یعنی جو نطفہ بنتا ہے خوراک سے، اس سے انسانوں کی جو نسل آگے بڑھ رہی ہے، ہم اس نسل کو دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ مر رہے ہیں وہ اسی زمین کے اندر دفن کیے جا رہے ہیں۔ لیکن جو ایک بار آخری بار ہوگا تارتن اخرى جو ہوگا نا، یہ قیامت کے دن ہوگا، سب ایک ہی بار کٹھے پھر نکلیں گے۔ اس حساب سے لیں تو زمین جو ہے نا، اس کو ماں بھی کہتے ہیں، مدر نیچر، اور ماں کی گود میں جس طرح سارے بچے آ جاتے ہیں اسی طرح یہ زمین سارے لوگوں کو، جیسے ماں گود میں بچوں کو لے لیتی ہے اسی طرح سب کی قبریں اس کے اندر ہیں، یہ لے لیتی ہے۔ اور یہ زمین بہت بڑی نعمت ہے، ایک تو اس لحاظ سے کہ اس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں، اور یہ مٹی، جس مٹی کو ہم ناپسند کرتے ہیں، کپڑوں پہ لگ جائے، گھر کی چیزوں پہ ہو جائے، کہتے ہیں نا مٹی گرد دھول آ جائے تو ہم کہتے ہیں خراب ہو گئی، گاڑی میں ہو، تو اصل میں اسی مٹی کے ساتھ، اسی سے ہم بنے ہیں، اسی میں ہم نے ملنا ہے، اسی میں ہم نے جا کے شامل ہونا ہے۔ اور اس مٹی میں بڑی خاصیت اللہ نے رکھی ہے کہ یہ پاک بھی کرتی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز خراب پلیت ہوتی تھی تو مٹی، اس زمانے میں صابن یہ ورائٹی نہیں ہوتی تھی جو آج کل ہے، تو وہ مٹی سے پاک کرتے تھے، اور اسی سے اپنے ہاتھوں کو بھی دھوتے تھے۔ اور مٹی کے اندر بہت اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہوئی ہے، اور یہ مٹی، یہ زمین بہت بڑی نعمت ہے۔ گجرات انڈیا میں سیلاب آیا تھا، ہو سکتا ہے 15-18 سال پہلے کی بات ہو، جب ہم پڑھ رہے تھے اس زمانے میں، کینیڈا میں ایک اسٹوڈنٹ نے آ کے مائک پہ بول کے بتایا تھا کہ جب وہاں پہ ہر طرف پانی تھا تو ان کے گھر دادا یا دادی فوت ہو گئے تھے، اور پانی زمین کے اوپر 2-2 فٹ پانی پڑا ہوا تھا، تو وہ ان کی میت کو دفنا نہیں سکتے تھے جب تک وہ پانی ختم نہیں ہو گیا زمین سے۔ تو یہ دیکھا جائے تو جب دیکھے بندہ فوت ہوتا ہے، جب تک زندہ ہے تو اس کی ویلیو ہے، فوت ہو جاتا ہے تو فوراً مسجدوں کو فون کیا جاتا ہے، جنازے کا انتظام کیا جاتا ہے، زمین قبرستان کا انتظام کیا جاتا ہے، اور فوراً حکم بھی ہے، حدیث بھی ہے کہ مردے کو فوراً اس کے جو ٹھکانہ ہے اس پہ پہنچایا جائے۔ تو ہم اپنی ساری دلچسپیاں، ہم ساری اپنی کوششیں اس زمین کے اوپر لگا کے رکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں شاید ہم ادھر ہمیشہ رہیں گے، لیکن موت آتی ہے، اچانک آتی ہے، اور وہ بتا کر نہیں آتی ہے کہ میں آ رہی ہوں۔ تو ہر وقت ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وَجَعَلْنَا آیت نمبر 27، اور بنائے ہم نے فیہا، اس میں ہا کی زمین زمین کی طرف ہے، رواسیہ
पहाड़, शामिखातिन बुलंद व बाला, व अस्कैनाकुम और पिलाया हमने तुम्हें माअन पानी, फुराता मीठा। ज़मीन से इंसान का दायमी ताल्लुक है, फिर इसी ज़मीन में अल्लाह ताला ने बुलंद व बाला पहाड़ पैदा कर दिए जो समुद्रों से उठने वाले आबी बुखारात को ठंडा कर देने और बारिश के कतरे बन जाने में मदद देते हैं। ये पहाड़ों के फायदे हैं। और इन आबी बुखारात का रुख बदल देते हैं, जिसके नतीजे में पहाड़ों पर बर्फ जमती और बारिशें भी खूब होती हैं। यही पानी कुछ तो नदी नालों, नहरों और दरियाओं की सूरत में बहता है और इंसानों और खेतों को सैराब करता है। इसी बारिश के पानी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन अपने अंदर जज्ब कर लेती है, तो सतह जमीन के नीचे खासी गहराई में पानी की नहरें और दरियाओं वाला जो असाब है वो हो जाता है। पानी के ये महफूज जखीरे उस वक्त काम आते हैं जब बारिश बरसने में देर हो जाए, ताकि इंसान मसनूई आपाशी के जरिए अपने खेतों को, अपने आप को सैराब कर सकें। इसके अलावा पहाड़ों से मादनियात भी निकल रही हैं। जमीन से कई तरह के यानी मादे और गैसेस के खजाने हैं। जो जो इंसान की आबादी बढ़ती जा रही है, जमीन भी अपने नित नए खजाने उगल रही है। आप देखें, पहले तेल होता था तो तेल से चूल्हे जलते थे, सब कुछ थे। तब था कि तेल खत्म ना हो जाए तो फिर गैस आ गई है। अब अब सूरज से जो कुछ काम लिया जा रहा है, तो यानी जो जो जमाना गुजरता जाएगा, इंसान उसमें और तरक्की करता जाएगा, तो अल्लाह ताला के और जो खजाने हैं वो सामने आते जाएंगे। तो गोया यही जमीन जिंदों की जिंदगी के बका के लिए भी है और मुर्दों के लिए भी है। और जो पहाड़ इसमें अल्लाह ताला ने गाड़ दिए इसके अंदर, तो ये भी अल्लाह ताला वो जो रब है जिसने कहा कि मैंने इस जमीन को काफी नहीं बना दिया, तो अल्लाह ताला ने इसी जमीन में इस यानी पहाड़ जो है मीलों नीचे तक इसके अंदर अल्लाह ताला ने गाड़ दिए हैं। और पहाड़ जो है सूरत नबा में आता है, अलम नज अल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा, कि हमने जमीन को गहवारा बनाया और इस गहवारे को मुतवाजिन रखने के लिए इसमें पहाड़ों की मेखें ठोक दी। दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला इसी हकीकत को इस तरह फरमाते हैं, व अलका फिल अर्द रवासिया या अन तमीद बिकुम, सूरत लुकमान में। इसने जमीन में पहाड़ों के लंगर डाल दिए कि ताकि वो तुम्हारे समेत किसी जानब लुढ़क ना जाए। जैसे जहाज के लिए पानी में लंगर होते हैं ना, क्योंकि वरना लंगर ना हो उसके साथ उसका वो जो डोर होती है वो जंजीर ना बंधी हो, तो वो तो पानी की लहरों पर अगर रात को एक जगह पार किया तो वो तो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। तो इसी तरह ये जमीन भी अचकोले खा रही थी, तो अल्लाह ताला ने पहाड़ों की मेखें इसके अंदर गाड़ दी कि ये इधर उधर डानो डोल ना हो। पहाड़ों के और भी बहुत सारे यानी फायदे हैं जो रबूबियत के पहलू से बड़ी अहमियत रखते हैं, कि इन पहाड़ों की बुलंदी हवाओं और बादलों को कंट्रोल करती है, पानी के कुदरती ज़खायर जमा करने में बहुत मौसर किरदार अदा करती है। इंसान को जो मीठा पानी मिलता है, इंसान मोहताज है, ये भी इन्हीं की बदौलत होता है। ये नेमत मुहैया करने के लिए कुदरत ने ये ऊंचे-ऊंचे पहाड़ बनाए हैं जो इसी के बनाने के हैं, जो कोई दूसरा इनको बनाने पर कादिर नहीं है। और आज देखें, रास्ते में पहाड़ आ जाते हैं तो इन्हीं पहाड़ों के अंदर सुरंगें बनाई जा रही हैं। और मक्का वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे कि जब शुरू-शुरू में वही आ रही थी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफर की थी ना उन्होंने, तो उसमें एक ऑफर ये भी थी कि ये अल्लाह से हम तुझे तब सच्चा रसूल मानेंगे कि अल्लाह से कहो कि ये पहाड़ जो करीब-करीब है दूर-दूर कर दें, यानी थोड़ा मैदानी इलाका हो जाए और इसमें चश्मे और नहरें लगवा दो। जहाँ उन्होंने और ऑफर्स की थी, ये भी ऑफर थी उसके अंदर। तो पहाड़ आ जाए तो क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो जाता है, तो आज ये काम भी इनसे हो रहा है। आयत नंबर 28, वेलुन हलाकत योमा इज़िन, इस दिन लिल मुकज़्ज़िबीन, जुटलाने वालों के लिए। तो आयत नंबर 28 थी ना ये वाली? जी 28 थी। तो कहते हैं जिस तरह ज़मीन और इसके मुताबादिल कोई अल्लाह की नई पैदा करदा ज़मीन अपने अंदर जिस तरह इंसान दफन होते हैं और कितनी चीजें, आप पता है इधर आज जो हमारी जो जितनी जो ट्रैश होती है
ویسٹ اس کو بھی زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے، آگ لگائی جاتی ہے. تو یہ ساری زمین اپنے اندر یعنی ان کو سنبھال کر رکھی گئی ہے. تو آج جن لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ دن ویل یومئذ للمکذبین کہ اس دن کے لیے ان کے لیے حسرت اور ندامت اور تباہی کا باعث ہوگا کہ آج تو یہ اس بات پہ یقین نہیں کرتے ہیں لیکن وہاں پر ان کو پھر پتہ چلے گا اس کے بارے میں. تو جیسے یوم الفصل ہے نا، روز جزا کے ثبوت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ ایک دن ہوگا اللہ تعالیٰ سب کا حساب کتاب کرے گا. تو جو لوگ خدا کی ربوبیت اور اس کی قدرت کے احاطے کے بارے میں یعنی اپنی آنکھوں سے گوائیاں دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی فیصلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں تو ان کے لیے اس دن پھر تباہی اور ہلاکت ہوگی. ان تلکو چلو الا طرف ما اس کے جو کن تم تھے تم بھی اسے تو کذبون تم جھٹلاتے. آیت نمبر 29 یعنی قیامت کی تصویر ان کی پھر آنکھوں کے سامنے ہوگی. پہلی والی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اس فیصلے کے دن کا مشاہدہ جو ہے نا وہ کائنات میں اور انسان اپنے ہی نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بھی رکھا ہے وہ رات دن دیکھ رہا ہے. تو اب ان چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں ان کی تصویر رکھ دی ہے کہ جو چیز نگاہوں سے اوجھل ہے اس کا مشاہدہ ایک بار وہ ان آیات میں دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اسلوب ایسا اختیار کیا ہے گویا کہ وہ چیز ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے اور جیسے ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تک جس چیز کو تم جھٹلاتے تھے اب تم اس چیز کی طرف چلو اور اس کا مزہ چکھو. ان تلکو فعل امر آیا ہے نا، فرمایا کہ چلو اس چیز کی طرف جس کا اب تک تم انکار کرتے رہے ہو. تو اس دن دوزخ سے اگلی آیت کو بھی ساتھ چلتے ہیں کہ اس میں مزید اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان تلگو چلو الہ طرف ذلن شاخوں زی والے سلاسن تین شعب سایہ. تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ 3 شاخوں والے سائے کی طرف چلو. آیت نمبر 30 پہ ہیں. تو اس دن دوزخ سے گرم بخارات اٹھیں گے جو دوزخیوں کے اوپر سایہ کریں گے. یہ نام کو سایہ ہوگا. کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہوگا کہ ان کو جو جہنم میں اس کی ہولناکی نظر آ رہی ہوگی اور وہ جو آگ ہے اس کے اندر سے ایسی لپٹ نکل رہی ہوں گی. تو وہاں پر ان کو 3 شاخوں والا سایہ نظر آئے گا. تو سورۃ واقعہ میں بھی آیا ہے وہ ظل میں یحموم لا بارد ولا کریم کہ سیاہ دھوئیں کا سایہ ہوگا، نہ ٹھنڈا نہ نفع بخش. تو دھوئیں کے اس سائے کی جو نئی صفت اس میں زی سلاسن شعب آئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دھواں ان کے آگے تمام سمتوں میں پھیلا ہوا ہوگا. صرف وہی سمت اس کی آفت سے محفوظ ہوگی جس سے یہ مکذبین ان تلوکو جان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہاں سے چلو. تو کہہ رہے ہیں 4 سمتیں ہوتی ہیں نا، تو یہاں 3 آیا ہے نا 3 سائے والا. تو ایک سمت اس کی جانی محفوظ ہوگی جہاں سے ان کو حکم دیا جائے گا کہ یہاں سے چلو. تو کہتے ہیں وہ جب اس کے قریب جائیں گے تو وہ دھواں ہی دھواں ہوگا. اس ٹکڑے کی تعویل میں بات اصحاب علم نے یہ نقطہ پیدا کیا ہے کہ کفر کی بنیادی خصلتیں جو ہیں وہ 3 ہیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے غفلت، نمبر 2 مخلوق سے بے پرواہی، نمبر 3 روز جزا کا انکار. ان 3 خصلتوں کے مطابق عذاب کی 3 شاخیں ان کی طرف بڑھیں گی اور ان کو چھا لیں گی. یہ نقطہ لطیف ہے لیکن یہ 3 خصلتیں باہم کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. یہ تمام کفار بھی اور مشرک بھی جو ہیں ان کی بنیاد پر کفر کی الگ تھلگ درجہ بندی کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا گیا ہے. اس وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ یہ بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ سمتیں بہرحال 4 ہی ہوتی ہیں. تو جب وہ اس سمت سے نکال دیے جائیں گے جو اس دھوئیں کے عذاب سے محفوظ ہوں گے تو 3 سمتیں پھر بچتی ہیں. یہ تینوں جو ہے اس دھوئیں کے احاطے میں ہوں گی. گویا اس کے بعد پھر ہر طرف سے دھوئیں کے عذاب میں وہ ہوں گے. اب اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں. آیت نمبر 31 لا ذلیل لن نہ سایہ دینے والا ہوگا ولا اور نہ یغنی بچائے گا من اللہب شعلے سے. ابو لہب
नाम उसका शोले वाला, उसके जो चेहरे के जो गाल थे ना बहुत सुर्ख सफेद थे, तो इस वजह से उनको ये नाम मिला हुआ था। अल्लाह अब यहाँ आया है तो आपको बता रही हूँ। तो कहते हैं कि जहन्नम से जो अ, उठने वाले चिंगारे होंगे, जो ज़िल है, कहते हैं कि ये इस साये में ना छाँव होगी, ना शोले की लिपट से वो बचाव करने वाला बनेगा। यही बात ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में सूरत वाक़िया में भी अल्लाह ताला ने फरमाई है। वो जो मैं पहले भी आपको बताई है, वो ज़िल्लिम मन यहमूम ला बारिदुम वला करीम, स्याह धुएँ होंगे जिसका साया ना ठंडा होगा, ना नफ़ा देगा। यानी ना तो कोई हीट मिलेगी बहुत सर्दी की वजह से, और ना ही गर्मी की वजह से इनको कोई उसमें से ठंडक मिलेगी। गोया धुएँ की अज़ियत बख्श पहलू को ये साए अपने अंदर लिए हुए होंगे, तो उससे किसी भी तवक्को की उम्मीद नहीं की जाएगी। आयत नंबर 32, इन्नहा बेशक वो तरमी फेंकेगी, रमा रमी इसी से बिशररिन चिंगारियां, कलकसर महल जैसी। तो इन्नहा में ज़मीर का कहते हैं, जो इशारा ज़मीर जो है वो आग की तरफ है या जो धुआं है उसकी तरफ है, दोनों की तरफ जा रही है। तो वो जो आग की चिंगारियां होंगी ना, वो कहते हैं बड़े बड़े गुंबद होंगे जो शोले फेंक रहे होंगे, और कसर कहते हैं महल को। तो गुंबद कसर यानी इस आग को तशबीह दी गई है, यानी आग के बड़े बड़े अलाव होंगे, बड़े बड़े शोले होंगे। तो शोलों के जो फैलाव होंगे, एक तो फैलाव होगा शोलों का, दूसरा उनकी बुलंदी होगी और ऊपर तक गए होंगे, और उनकी रंग की अगली आयत में तशबीह भी दी जाएगी कि ऊंटों की तरह होंगी। तो बुलंद जगहों पर जैसे बनाए जाएंगे, तो दूर से देखिए तो चमकते हुए नजर आएंगे, और ऊपर का रंग नीचे के रंग से मुख्तलिफ होगा। तो कहते हैं जहन्नम से उठने वाले चिंगाड़े और शरारे इतने बड़े होंगे जैसे बुलंद बाला इमारतें हों, फिर जब वो टूट कर और बिखर कर नीचे गिरेंगे, तो अगली आयत में आप बता रहे हैं का अन्ना गोया के वो जमालतुन ऊंट है सुफर, जर्द रंग के। तो जानी वो शोले जब ऊपर से नीचे गिरेंगे तो ऐसा लगेगा उनका रंग जर्द बिल्कुल ऐसा होगा जैसे ऊंट ऊंट का कलर होता है। तो इधर भी जो ज़मीर आई है कन्ना शरर शरारों की तरफ आई है। इसमें ये कहते हैं कि शरर इसम सिफ्त है, ये मुज़क्कर मोनस वाहिद जमा सब के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ ये जमा के मफहूम में आया, इसलिए इसकी तशबीह जमालतुन सुफर से दी गई है। ऊँटों की जुमात को कहते हैं, यानी वो है तो वो वाहिद है लेकिन इसका मानी जमा है, इसलिए उसकी जो तशबीह दी गई है वो ऊँटों की जमा से दी गई है। ये तशबीह शोलों और चिंगारियों के रंग और इनकी जो इतने-इतने बड़े शोले होंगे उनकी बढ़ाइयों को नुमायाँ कर रही है। सफ़रान ये आपने सूरत बकरा में पढ़ा था। वो गाय को पूछ रहे थे कि गाय कैसी हो? तो कहा था कि जानी वो चमकती हुई लोगों की आँखों को अच्छी लगे। वहाँ आया था ज़र्दी की तरफ की गई है कि धुएँ की आड़ से शोलों का मंज़र जो होता है वो मलगजे ज़र्द रंग के ऊँटों के रंग से बिल्कुल मिलता-जुलता है। तो इसी आयत को पिछली आयत के साथ भी मिलाया गया है कि जिस दिन इस होलनाक मंज़र से इनका यानी सामना होगा, इस दिन फिर वो अगली जो आयतें तकज़ीब करने वाली वेल हुई, यानी फिर जो हलाकत है, यौमाइज़िन इस दिन लिलमुकज़्ज़िबीन जुटलाने वालों के लिए। यानी जब ये सारा कुछ अपनी आँखों से फिर देख लेंगे, क़यामत के होलनाक मंज़र, आग, बड़े-बड़े शरारे, तो फिर हलाकत होगी जो झुठलाते हैं। क्योंकि जो मानते हैं वो तो उसके ऊपर फिर अमल भी करते हैं। हाज़ा ये यौमुन दिन है, ला यंतिक़ून, ना वो बोल सकेंगे। आयत नंबर 35 पर है। तो उन्होंने क़यामत के दिन का इनकार किया। तो मुजरिमों की बेबसी की तस्वीर इस आयत में पेश की जा रही है कि रोज़े क़यामत की जो हौलनाकियाँ हैं,
हिब्बतें इतनी ज़्यादा होंगी कि ये मुजरिम लोग बिल्कुल ही बेबस होंगे और दरमांदगी की तस्वीर होंगे कि आज क़यामत को झुठलाने में सबसे आगे बढ़ कर हैं। अल्लाह की आयत का मज़ाक उड़ाने में आगे-आगे हैं, लेकिन उस दिन सबकी ज़ुबानें जो है ना गुनुक हो जाएँगी, जैसे कोई गूँगा होता है, किसी के मुँह से जैसे बात ना निकले। तो आगे की सूरत भी जो है ना जो अगली सूरत नबा इसकी जो जोड़ा सूरत है ना, इसका ज़ौज है, उसमें भी आएगा ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा कि इस दिन मुजरिमीन इससे खिताब नहीं कर सकेंगे। तो ये कुरान में आया है कि इस दिन मुजरिमों के मुँह पर मोहर कर दी जाएगी और अल्लाह ताला इनके अज़ा को हुक्म देंगे, तो इनके बॉडी पार्ट फिर बोलेंगे। तो ये हैरान होंगे कि ये तुम कैसे बोल रहे हो? तो वो कहेंगे जिस ज़बान को अल्लाह ताला ने बोलना सिखाया उसी रब ने हमको बोलना सिखाया है। वला और ना युज़नु इजाज़त दी जाएगी लहुम इन्हें फयअतज़िरून कि वो माज़रत कर सके, यानी ना तो वो खुद ज़बान खोलने की जुर्रत करेंगे, ना इनको ये इजाज़त मिलेगी कि इनके पास कोई उज़र हो तो इसको वो पेश कर सकें। तो ये वो वक़्त होगा जब अल्लाह ताला की अदालत में लोगों के मुकदमात का फैसला हो चुका होगा और ज़ालिम लोगों के अज़ा और उनके जवारे इनके खिलाफ शहादत देकर इन्हें झूठा करार दे चुके होंगे। इंसाफ के तमाम तर तकाज़ों के मुकम्मल होने के बाद मुजरिमों को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो अपनी बड़बड़ियत के लिए मज़ीद कुछ कह सकें या अपनी कुछ और माज़रतें कर सकें। उस वक़्त उज़्र पेश करने का कोई मौका बाकी नहीं रहेगा। वेलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत है उस दिन जुटलाने वालों के लिए। हाज़ा ये यौमु दिन है अल-फ़स्ल फैसले का, जमअनाकुम जमा कर दिया हमने तुम्हें, वल अव्वलीन और पहलों को। तो आयत नंबर 38 पर हैं हम। ये उन मुजरिमों को बराह रास्त खिताब करके इरशाद होगा कि जिस फैसले के दिन को तुम झुठलाते थे, आज इसकी अदालत तुम्हारा फैसला करने के लिए कायम हो गई है। देख लो हमने तुमको भी जमा कर लिया और तुम्हारे अगलों को भी, जो आके ना हड्डियाँ उठा के आके कहते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये किस तरह मुमकिन है कि अल्लाह ताला मुर्दों को जिंदा करेगा। फिर वो कहते थे अच्छा कर सकते हो तो चलो किसी बिन कलाब को ले आओ जिंदा करके, हमारे फलां बड़े को ले आओ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे ये मेरा काम नहीं है, ये अल्लाह ताला का काम है, ये क़यामत के दिन होगा। और यहाँ पर ये वाज़ह किया जा रहा है कि कुफ़ार जब क़यामत का मज़ाक उड़ाते थे तो ये भी कहते थे कि जब क़यामत आएगी तो इस दिन हमारे आबाओ अजदाद भी उठाए जाएँगे। तो वो इस तंज़िया सवाल से क़यामत को नामुमकिन से नामुमकिन तर साबित करना चाहते थे। भला ये बात किस तरह तसव्वुर की जा सकती है कि हमारे तमाम इस्लाफ बुज़ुर्ग जो मर गए हैं इतने-इतने सदियों से कि एक दिन कब्रों से उठाए जाएँगे। इनके इसी सवाल को सामने रख कर अल्लाह ताला ने फरमाया जमानाकुम अव्वल अव्वलीन कि हमने जो कहा था वो सच कर दिखाया कि तुमको भी और तुम्हारे जो अगले पिछले सबको यहाँ पे ला खड़ा किया है। फिर अगर काना है लकुम तुम्हारे लिए कैदुन कोई चाल फकीदूनी तो पस चाल चलो मुझसे, नून के नीचे ज़ेर जो आई है वो मुझसे के लिए आई है। यानी दुनिया में तुमने हमारे रसूल को शिकस्त देने के लिए बड़ी चालें चली थी, बड़ा तंग किया था, ईमान वालों को तंग किया था। अगर कोई और चाल बाकी रहेगी तो अल्लाह ताला उन्हें वहाँ मौका देगा कि अभी उस चाल को आज़मा कर देख लो। यहाँ तुम्हारे अगले पिछले सारे मौजूद हैं। अगर वो तुम्हारी मदद करने को तैयार है तो उनको अपनी मदद में भी शामिल कर लो। यहाँ पर कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लम के अंजार की जो रसूल सल्लम उनको जो खबरदार करते थे और जो ये कुफार जुटलाते थे और जो कोशिशें करते थे ना अल्लाह ताला ने उसको कैदुन का लफ्ज़ के लिए उनकी चाल से तदबीर किया है कि इसी की वजह से जैसा कि अल्लाह ताला कहते हैं कि इनकी सारी भाग-दौड़ जो थी ना वो सब अपनी अपनी जो सरदार थे ना सरदारी को बचाने के लिए थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि रसूलुल्लाह सल्लम की बात हक है, लेकिन अपनी नफ्स परस्ती और अपनी अना और अपनी सरदारी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लम की दावत को नहीं कबूल कर रहे थे और उसमें तरह-तरह के शक व शबाहत पैदा करते थे।
تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے جب یہ دارالندوا میں میٹنگ کرتے تھے نا اکٹھے ہو کے، تو جس میں خالد بن ولید کے جو والد ہیں، وہ جو ہم نے صورت پڑھا، قلم میں پڑھا، قدرا فقتلا کیفا قدرا کے جو ہم نے آیات پڑھی تھی، ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کوئی چال چل سکتے ہو، میٹنگ کرو، اکٹھے کرو. ادھر تو تمہارے سارے آبائی جتنے بزرگ تھے، اسلاف ہیں، وہ بھی آ گئے ہیں، ان سے بھی مدد تم لے لو ادھر آج. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری راہ سے روکنے کے لیے ہزاروں قسم کی چالیں چلتے تھے، لوگوں کے ذہنوں میں شک و شبہات پیدا کرتے تھے، اور میرے راستے پر جو چلنے والے تھے ان کو تم دکھ اور اذیتیں دیکھتے تھے. اور ان کو جو آتا ہے نا سورۃ قلم کی آخری آیت میں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا والے، کہ تم ایسی نگاہوں سے گور گور کر ان کو دیکھتے تھے جیسے ان کو کچا چبا جاؤ گے. پھر ان کا مذاق اڑاتے تھے. پھر جو غلام تھے کہ ان کو کس طرح کی تم تکلیفیں دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی بھی جو اتنی تم نے چالیں چلی تھی نا، ابھی بھی آج بھی چل کر دیکھ لو. اس عذاب کو اپنے آپ سے ہٹا سکتے ہو تو ہٹا لو، کہ کیا پتہ تمہاری کوئی سازش، تمہاری کوئی تدبیر آج کی دن کی تباہی سے تمہیں بچا سکے. ویلوئی ہلاکت یوم اس دن للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. آیت نمبر 41، ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی ظلال، سایوں میں، وہ عیون، اور چشموں میں ہوں گے. یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب بھی جہنم کا ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ضرور اس میں جو ہے جنت کا ذکر کرتے ہیں. اور دو ہی قیامت کے ریزلٹس ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کا قرآن میں بار بار ایک طرح سے موازنہ بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ یوم الفصل جو ہے، مجرموں کا جو فیصلے کا دن ہوگا، تو وہ ان کو ایک ایسی آگ کی طرف لے جائے گا، اور وہ 3 شاخوں والا دھواں ہوگا، 3 سایوں والا. تو جہاں ان کے یعنی انجام کا ذکر ہے، ان کے مقابل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان متقیوں کو انعام اور اکرام سے نوازا جائے گا. وہ سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اپنی پسند کے فروٹ اور میوے کھا رہے ہوں گے. اور یہ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. تو متقین کا لفظ یہاں پر مکذبین کے مقابلے پر استعمال ہوا ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی آیات کی اور قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. متقین جو ہیں اللہ سے اور قیامت کے دن کی سختیوں سے ڈرتے تھے، اللہ کے حضور اپنے اعمال کی جوابدہی سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام کرتے تھے. ایسے لوگوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جنت کے ٹھنڈے اور پرسکون سایوں میں ہوں گے، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے وافر تعداد میں ہوں گے، کھانے کو اعلیٰ سے اعلیٰ اور ان کی مرضی کے مطابق انہیں چیزیں ملیں گی. وہ جتنا جو کچھ بھی کھا پی لیں گے، اس سے انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ یعنی بی پی ہائی ہوگا، نہ شوگر ہوگی، کوئی یعنی جو دنیا میں چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوگی. ساتھ ہی انہیں کہا جائے گا یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو دنیا میں تم پورا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد میں اس کی قدردانی اور حوصلہ افزائی کے لیے ہوگا، ورنہ حقیقت وہی ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتا، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مہربانی کی وجہ پر بندہ جنت میں جائے گا. اور وہی وہ ایک آپ جو اسرائیلی جو ایک کوٹ ہے، ایک روایت ہے، ایک بندے کی کئی بار سنائی ہے، یاد کر لے، جس نے کہا تھا میں اپنے اعمال کی وجہ سے جاؤں گا، تو حکم ہوا تھا کہ اس کو جہنم میں بھیج دو. فواکیہ اور پھل، مما اس میں سے دو، یشتون وہ خواہش کریں گے. یعنی وہاں پر جو یہ خواہش کریں گے ان کی وہاں پر خواہش پوری ہوگی. جو جس طرح کا پھل یہ چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. یعنی موسمی بے موسمی کی وہاں بات ہی نہیں ہوگی، اور اس کے لیے نہ انہیں کسی مارکیٹ جانا پڑے گا، نہ یعنی خواہش کریں گے تو کہتے ہیں کہ وہ جو درخت کی ٹہنی ہے خود بخود پھل اس کے پاس آ جائے گا. کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، حنیم مزے سے، بما بوجہ اس کے جو کن تم تھے تم تعملون تم عمل کرتے. تو وہی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم جو عمل کرتے تھے اس کے بدلے میں تم کھاؤ پیو. حالانکہ یہ عمل کی وجہ سے رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائے گا. حنیم کا لفظ ہم نے یہ اتفاق سے منڈے کی کلاس میں ہم نے پڑھا.
یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ یہ کہ جو چیز آپ کو موافق ہو، آپ کی صحت کے لیے اچھی ہو، جس کے کھانے سے آپ کو قوت ملے، انرجی ملے، تو یعنی وہاں کی جو چیزیں ہوں گی وہ ان میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ آیت نمبر حنیم کے معنی راس آنے، سازگار ہونے کے، یہ مفعول سے حال میں پڑا ہوا ہے، یہ فعل سابق سے مفہوم ہو رہا ہے، یہ اس کی گرامیٹیکلی چیز بتائی جا رہی ہے کہ تم اس کو کھاؤ، وہ تمہیں راس اور سازگار ہوگا، یعنی اس سے تمہاری صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آیت نمبر 44 انا بے شک ہم کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین نیکو کاروں کو، یعنی مجرموں کو اور آخرت کے منکروں کو انجام تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بتا دیا کہ وہ کس طرح کس حال میں ہوں گے۔ اس کے برعکس جو متقین لوگ ہوں گے، جن کو دنیا میں یہ بڑی حقارت سے دیکھتے تھے، جو اللہ تعالیٰ ان کی بہت قدردانی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ بہت اچھا بدلہ دے گا، یعنی اعلیٰ جنتوں کے حقدار ہوں گے، جو خواہش کریں گی ان کی پوری ہوگی۔ دنیا میں جو تکلیفیں انہوں نے دیکھی تھیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے تھے، قربانی کی سطح پر اپنے نفس کو یعنی اپنی خواہشات کے اوپر لگام لگا کے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ ویلوئی یوم ایذل للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو ظاہر ہے اس دن دیکھیں گے تو ان کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی، جب دیکھیں گے کہ جن کا ہم مذاق اڑاتے تھے وہ تو نعمتوں میں، جنتوں میں چلے گئے، اور پھر ان کے لیے تو اس دن حسرت اور شرمندگی کا ہی ہوگا کہ اس دن پھر واپس بھی ان کا دنیا میں آنا دوبارہ تو ناممکن ہے، کہ پھر وہی زندگی وہی حال ہوگا۔ آیت نمبر 46 کلو کھاؤ و تمتعو، اور فائدے اٹھا لو، قلیلاً تھوڑا سا، انکم بے شک تم مجرمون مجرم ہو، یعنی مجرموں اور آخرت کے منکروں کو تو اللہ تعالیٰ ان کے انجام سے دوچار کرے گا۔ دوسرے لوگ ان کے سامنے جنت میں جا رہے ہوں گے تو ان کو دیکھ کے ان کی اور بری حالت ہوگی، تو اب ایسا ہے کہ ان کو بھی کہا جائے گا کہ جاؤ تم بھی یہ کلیلن کے جب لفظ آئے نا، یہ دنیا کے لیے آئے ہیں کہ دنیا میں جو تھوڑا سا تم فائدہ اٹھا رہے ہو تم اٹھا لو، آخرت میں پھر تمہارا کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ قریش کے لیڈروں کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ اگلی آیت میں بھی اس کے ویل یوم ذل المکذبین آ رہی ہے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قریش کے لیڈر تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے کہ اوپر کی جو باتیں اللہ نے پچھلی آیات میں فرمائی ہیں، اگرچہ وہ بھی انہی کے لیے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ادھر ان کا اصولی رنگ ہے، ان کو براہ راست مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کر رہا ہے کہ اس دنیا میں تم کو جو عیش حاصل ہے، اس سے تم لوگ اس مغالطے میں نہ رہو کہ آخرت ہوئی تو یہی کچھ تمہیں وہاں بھی حاصل ہوگا۔ یہ کہتے تھے نا کہ دنیا میں ہمیں ملا تو وہاں بھی ہمیں ملے گا۔ ولید بن مغیرہ خاص کر 12 بیٹے تھے، دولت دنیا سب کچھ تھی، تو کہتے ہیں ہم ڈیزرو کرتے ہیں، ادھر ملا تو وہاں بھی ملے گا۔ سورۃ الکاف میں 2 باغوں والوں کا جو قصہ ہے، وہ باغ والا بھی ایسے ہی کہتا تھا کہ ڈیزرو کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہ تمہارا عیش جو یہ چند روزہ ہے۔ آخرت کی نعمتوں سے بہرامند ہونے کے لیے عمل کرنا ضروری ہے، ایمان لانا ضروری ہے۔ تم مجرم ہو، تم نے اس نبی کو نہیں مانا، تم میری آیات کو نہیں مانتے ہو، تو مجرموں کا کیا ہوگا؟ ویلو یوم للمکذبین، کہ اس دن بڑی تباہی، بڑی ہلاکت ہوگی انکار کرنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 48 وَإِذَا، اور جب کیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، ارکعو رکوع کرو، لا یرکعون نہیں وہ رکوع کرتے، ویل یوم ذل المکذبین ہلاکت ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو ایسا ہے کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے رب کے سامنے جھکو تو وہ جھکتے نہیں ہیں، تو خبردار کیا جا رہا ہے
خطاب کی جگہ غائب کا اسلوب آ گیا جس میں ان کو ملامت کی گئی ہے کہ یہ بدبخت لوگ اپنی موجودہ جو ان کو سرداریاں دنیا کی جو عزتیں ملی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے اپنے آپ کو عیش ہی عیش میں رکھنا چاہ رہے ہیں، اور اس عیش اور رفاہیت کا حق ادا کرنے کے لیے انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کہتے ہیں کہ نعمت ملے تو شکر ادا کرو، سجدہ شکر بھی ہے کہ اللہ کے سامنے جھکو۔ تو رکوع سے یہاں نماز کی تعبیر فرمائی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا سب سے اعلیٰ طریقہ ہے اور انسان کے غرور اور تکبر کو توڑتا ہے۔ تو جب دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا عبادت کرنے کا تو یہ نہیں تسلیم کرتے تھے، ان کی اپنی سرداری کی ایک اکڑ تھی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر تسلیم نہیں خم کرتے تھے اور اس کے بجائے اکڑ جاتے تھے۔ دوسرا مطلب یہ کہ جب انہیں نماز کے لیے کہا جاتا تھا تو انکار کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ یہ آیت قبیلہ بنو ثقیف کے حق میں نازل ہوئی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز ادا کرنے کا حکم دیا تو وہ کہنے لگے نماز میں تو جھکنا پڑتا ہے اور جھکنے میں ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اس دن تباہی ہے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر سکیں گے۔ ان کی پشتوں کے پٹھے جو ہے نا تختے اکڑ جائیں گے، جیسا کہ سورۃ قلم کی آیت میں بھی گزر چکا ہے کہ وہاں ان کا حال ایسا ہوگا۔ تو ابھی جیسے جو سجدہ کر سکتے ہیں، رکوع کر سکتے ہیں، آپ خوشی سے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہوئی ہے۔ اب وہاں پر یہ کرنا چاہیں گے تو وہاں ان کی یہ آرزویں پوری نہیں ہوں گی، بلکہ وہاں ان کو حسرت ہی رہے گی کہ ہم ایسا نہیں کر سکے۔ تو قیامت کے دن اس طرح کے متکبرین سجدہ کرنے کے لیے بلائے جائیں گے، لیکن انہوں نے دنیا کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا، اس وجہ سے اس دن بھی وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور یہ چیز ثابت کر دے گی کہ یہ بھی منکرین ہے۔ یعنی جو متقین اور منکرین کا جو آپس میں تقابل ہوگا یا پہچان ہوگی اس وجہ سے بھی ہوگی، اسی وجہ سے یہ اس سزا کے مستحق ہوں گے۔ فَبِأَيِّ تو ساتھ کے اس حدیث بعد کے بعد اس کے یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، یعنی حق و باطل میں امتیاز کے لحاظ سے جتنی بھی نصیحتیں تھیں اور انسان کو نیک اور بد کو سمجھانے کے لحاظ سے، یعنی متقین کا، کافرین کا، مجرمین کے بھی انجام دیکھ لے، آخری جو زندگی اس کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے کھول کر اس قرآن میں بتا دیا۔ پھر اگر یہ لوگ اس پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہے تو اس کے بعد کوئی اور کتاب آسمان سے نازل ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو یہ ان منکرین کی کہتے ہیں ہٹ درمی پر ملامت ہے اور ان کی ایمان سے مایوسی کا اظہار ہے کہ جب اس انداز پر ایمان نہیں لا رہے ہیں جس کو قرآن نے اتنے کھلے انداز کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ ہم کو سمجھا دیا، تو اس کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی چیز اس نے استدلال یعنی اتنی خوبصورت دلیلیں دینے میں جو قرآن نے دی ہیں اس سے کوئی اور چیز بڑھ نہیں سکتی، اور نہ اس نے بیان اور قوت تاثیر جو اس قرآن میں ہے یعنی کسی اور کی بات میں ہو نہیں سکتی۔ تو جب ان کی عقلوں اور ان کے دلوں پر یہ اثر انداز نہیں ہو رہا تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی جو ان پر اثر انداز ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے، کیونکہ آپ کا اتنے بڑے پیمانے پر آپ کو جھٹلایا جا رہا تھا، ایمان والوں کو اتنی تکلیفیں دی جا رہی تھی، اور پھر یہ کون تھے؟ یہ آپ کے اپنے تھے، آپ کے پیارے تھے، ان میں آپ کے اپنے چچا بھی تھے، ابو لہب بھی تھے، ابو طالب بھی تھے۔ تو اس میں یہ کہ آپ کے لیے یعنی ایک تسلی ہے کہ ان کا مرض جو ہے یہ لا علاج ہے، یہ دلیل اور بیان سے سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ اس وقت مانیں گے جب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ لیکن اس وقت ان کا ماننا جو ہے نا وہ بالکل بے فائدہ ہوگا، ان کو بالکل کام نہیں ہوگا۔ بعدہ کا مطلب بعض لوگوں نے یہ لیا ہے کہ اس دن کے آ جانے کے بعد یہ لوگ کس چیز پر ایمان لائیں گے، یعنی اس کے بعد تو آزمائش ہی نہیں ہے، اس دن تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ان کے نزدیک مدعا یہ ہے کہ اس انداز پر ایمان لانے کا نفع ہے تو آج ہے، اس دنیا میں ہے، جب وہ دن آخرت کا دن آ جائے گا تو اس دن
ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت تو سب ہی ایمان لائیں گے۔ بلکہ موت کا جب فرشتہ آتا ہے نا تو کافر بھی اس وقت بھی، وہ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 99 میں پڑھا نا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے واپس بھیج دے دنیا میں تاکہ لعلی اعمل صالحا، کہ میں اچھے عمل کروں۔ تو یعنی اس وقت ایمان لانے کا، موت کا غرغرہ شروع ہو جائے اور آخرت کے دن، اس وقت تو مان لیں گے لیکن اس وقت کا ماننا بے فائدہ ہوگا۔ اس دنیا میں ہم سب کو مہلت ملی ہوئی ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں، ان پہ عمل کریں اور اس سے یعنی فائدہ اٹھائیں۔ کہتے ہیں اس تعویل کا احتمال ہے قرآن کے جو جتنی بھی واضح اللہ تعالیٰ نے اس میں تعویلیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بتایا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، سورۃ جاثیہ میں آیا تھا، اور اللہ اور اس کی آیات سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہو سکتی ہے جس پر وہ ایمان لائیں گے۔ تو دونوں طرح کی اس میں تعویل ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے جو پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں میں اس ایمان قرآن کو زندہ رکھے، اس قرآن کے اوپر عمل کرنے والا بنے، اس قرآن کی تعلیمات کو آگے پہنچانے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب